خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا، کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بنت آدم کراچی سے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی۔ بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں، تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائش ہی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی عورت، لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے، سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے۔ پردہ کر کے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنا کیسا ہے؟ میں نقاب اور پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہوں، لیکن ہتھیلی اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ نامحرم کی نظریں ہاتھ اور پاؤں پر جا رہی ہیں، تو کیا اس کا مجھے گناہ ہوگا یا پھر میرا فرض پورا ہو گیا؟ اس کا گناہ مردوں کو خود ہوگا۔ بنت عبداللہ، اسلام آباد سے۔ دیکھیے، عورت کے پردے کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ پردے کا یہ ہے جس کو شریعت سب سے زیادہ پسند کرتی ہے، وہ درجہ یہ ہے کہ عورت کا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم مکمل ڈھکا ہوا ہو۔ سب سے بہتر پردہ یہ، اور یہ بالکل بے غبار صورت ہے، اور اس میں تقویٰ بھی زیادہ ہے، فتنے کا اندیشہ بھی کم ہے۔ یہاں تک کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، اور بلا ضرورت شدیدہ، جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ ہو، اس کی آواز بھی غیر مرد کے کان میں نہ پڑے۔ اگر ایسا اس کے لیے ممکن ہے تو سب سے افضل صورت شریعت میں پردے کی یہ ہے۔ ایسی صحابیات کو مخدرات کہا جاتا تھا، جن کے گویا لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، گھر کے اندر رہتی تھیں اور گھر سے باہر کبھی نکلنا ہوتا تو یہ حالت ہوتی تھی ان کی۔ لیکن یہ ہر ایک کے حق میں لازم نہیں ہے۔ دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ عورت پورا جسم چھپائے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہوں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جیسے کہ نارمل خواتین پردہ کرتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی پہلی صورت میں جب پوری باڈی کو چھپایا جائے گا تو اس میں آنکھوں پہ بھی پردہ ڈالا جائے گا، لیکن ایسا ہلکا لباس آنکھوں پہ نقاب ہوگا کہ نظر آ رہا ہوگا، جیسے خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ برقعے کا نقاب آگے کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کو اس کپڑے کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ باریک پردہ ہوتا ہے آنکھوں پہ۔ باقی جسم پہ تو موٹا پردہ ہوتا ہے، لیکن آنکھوں پہ باریک پردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو نظر آتا ہے۔ لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں، تو فی نفسہ ہی یہ لازم نہیں ہے، لیکن کسی بھی جوان لڑکی کو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو بھی چھپائے، یعنی اس کا مدار فتنے پر ہے۔ تو اب آپ خود بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد میرے ہاتھ اور پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو جب لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو وہم ہو آپ کو، اگر واقعی لگ رہا ہے تو اس میں تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیں اور آنکھوں کو بھی چھپائیں اپنی، یعنی اس میں کوئی وہ ایسا نقاب لیں جو آنکھوں کے سامنے پڑا ہو۔ لیکن اس میں بہرحال گنجائش کا پہلو ہے کہ اگر کسی کے لیے اتنا پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے یا کوئی اتنا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو یعنی ایک ہی حکم سب کو نہیں، سب پہ لاگو ہوگا۔ اور ویسے بھی اس زمانے میں بے دینی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ کوئی عورت اگر اس درجے کا بھی پردہ کر لے گی تو شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لیں کہ بھئی چلو ان سے تو ہزارہ گنا بہتر ہے نا جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں، یا یہ کہ بالکل بے لباسی میں گھوم رہی ہیں، تو ان سے تو بہرحال بہتر ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایسی صورت میں یعنی لڑکی اگر ہاتھ اور پاؤں کھول کے جائے گی تو اس کو گناہ ملے گا، تو گناہ کا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی بے پردگی میں اس کو گناہ ملے گا، لیکن بہرحال یہ تقوی کے اعلیٰ درجے کے منافی، اور اس میں فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا ایسی لڑکی کو اور جو ہے نا شادی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ، ہی کوئی ایسا نہیں ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو تھرکی قسم کے مرد ہوتے ہیں، نظریں جن کی گندی ہوتی ہیں، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں بہرحال۔ خاص طور پہ لڑکی اگر خوبصورت ہے تو وہ پھر آنکھوں سے اور ہاتھ سے اور ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، تو تقوی کے بہرحال خلاف ہے یہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ بھی کھول لیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی کھول لیے جائیں، تو یہ بھی ایک پردے کا ایک یعنی بعض فقہا کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ تو چہرے میں چونکہ فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، اس لیے فتویٰ تو اسی پر دیا جاتا ہے کہ جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا بہرحال واجب ہے۔ تو فتویٰ اسی پر ہے، جتنے بھی آپ دارالافتاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے اگر آپ فتویٰ لیں گے تو سب یہی فتویٰ دیں گے کہ جوان عورت، بوڑھی عورت مستثنیٰ ہے، جوان لڑکی کے لیے اس زمانے میں چہرہ چھپانا فرض ہے۔ لیکن چونکہ قدیم فقہا میں بہت سے اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت پر چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ بہرحال کہتے ہیں
کہ کوئی لبرل خاتون جو بالکل ہی ماڈرن ہو اور اسکرٹ پہنتی ہوں اور بالکل پردہ نہ کرتی ہوں، تو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پردے کی طرف لانے کے لیے کم از کم اگر وہ اتنا ہی کر لیں کہ چلیں جس چیز پر اتفاق ہے جس پردے پر وہ والا پردہ کر لیں، اور جو اختلافی پردہ ہے اس کی گنجائش سے وہ فائدہ اٹھا لیں، تو شاید اللہ سے امید ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا. یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو شاید گناہ نہ ملے. تو جو جیسے فنکارائیں ہیں، اداکارائیں ہیں، گلوکارائیں ہیں، اس طرح کی خواتین کے لیے مکمل 100% پردہ کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو چلو وی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ چہرہ کھول لیں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھول لیں اور اس گنجائش پر عمل کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ شاید اللہ آگے چل کے اس سے بھی آگے کی توفیق دے دے. اس لیے میں ایسی خواتین کو بھی ملامت نہیں کرتا جو کم از کم اس درجے میں پردہ کر لیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے. اور یہ ہے بھی اختلافی، کیونکہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ شرعاً واجب نہیں ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو فقہا اس کے قائل ہیں انہی کے ماننے والے اس زمانے میں اس کے بھی قائل ہیں کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو جوان عورت بہرحال پردہ کرے، لیکن گنجائش اختلاف کی وجہ سے کچھ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے تو فتویٰ تو اسی پر دیا جائے گا کہ جوان عورت بہرحال چہرہ چھپائے. لیکن اگر کوئی گنجائش سے فائدہ اٹھائے اور اس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ بھئی اگر اس کو زیادہ کا ہم نے مکلف بنایا تو یہ اس سے بھی جائے گی، یعنی آپ ایسا کریں نا کہ اس کو آپ مکمل پابند کریں کہ جب تک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہوگا نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کا خطرہ ہوتا ہے وہ کہے پھر میں کر ہی نہیں رہی، بھائی مجھ سے نہیں ہوتا. تو ایسی گنجائش دی جا سکتی ہے ایسی خواتین کو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ باقی جسم کو چھپا لیں، چہرہ اور دونوں ہاتھ کھول لیں. یہ گنجائش کی بات ہے، اصل فتویٰ یہ نہیں ہے. اور اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل حرام ہے، سب فقہا کے نزدیک ناجائز ہے. مثال کے طور پر سر کے بال کھلے رکھنا عورت کے لیے، اور یا بلا ضرورت شدیدہ اپنی کلائیوں کو کھولنا. ضرورت شدیدہ کا مطلب جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں اور کبھی خاتون کے برتن دھوتے ہوئے کلائی کھل جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں بعض فقہا گنجائش. لیکن نارمل حالت میں عورت کے لیے کلائی کھولنا، پنڈلی کھولنا، مردوں کے سامنے سر کے بال کھولنا، یہ تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن و سنت میں اس کی گنجائش کی ہمیں کوئی بھی صورت نہیں ملتی. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم مکمل چھپا رہے، اور حتیٰ کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ اپنی آواز بھی کسی کو نہ سنائے. دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ کھلے رہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر واضح فتنہ ہو رہا ہے پھر تو بہرحال یہاں بھی حکم دیا جائے گا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رہیں، باقی جسم چھپا رہے. یہ ان عورتوں کے لیے جو یعنی یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر اگر آپ عمل کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے. اور اس سے نیچے کا جو بے پردگی ہے کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، گردن کھلی ہوئی ہے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ بالکل حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح یہ خوب سمجھ لیں کہ